بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى اللہ خیر اما یشرکون امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون صدق الله مولانا العظیم۔ 20ویں سپارے کے شروع میں سورۃ النمل کا کچھ حصہ ہے۔ سورۃ النمل کے پہلے حصے میں جو 19ویں سپارے میں تھا، اس میں تو یہ مضمون مذکور تھا کہ اس دنیا کے اندر اقتدار، مال اور دنیا کی چیزیں اور زیب و زینت تمہیں اللہ تبارک تعالیٰ سے دور نہ کریں، اللہ کی وحدانیت اور توحید سے تمہیں دور نہ کریں، اللہ کے خلاف بغاوت پر تمہیں نہ ابھاریں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ تھا، داؤد علیہ السلام کا تذکرہ تھا کہ باوجود سلطنت اور بادشاہت اور دنیا کی ہر چیز اور ہر ساز و سامان کے باوجود بھی انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید کے قائل رہے، اور اللہ پاک کی وحدانیت اور توحید کو لوگوں تک پہنچاتے رہے، اور جب بھی کوئی نعمت ملتی تو اس نعمت کے نتیجے میں یہ کہتے کہ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ تو سورۃ النمل کا جو حصہ 20ویں سپارے میں ہے، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کے دلائل ہیں کہ وہ اللہ غالب قدرت والا ہے، وہ چاہے جس کو چاہے اقتدار دے اور جس کو چاہے ذلت دے، جس کو چاہے عزت دے، عزت اور ذلت کے فیصلے اس کے اختیار میں ہیں، اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ بھی اٹھانے کی قدرت رکھتا ہے۔ تمہیں موت دینے کے بعد اللہ پاک تمہیں پھر سے اٹھائے گا، اس پر دلائل دیے۔ قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہ خیر اما یشرکون۔ آپ فرما دیجئے کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور سلامتی ہے اللہ کے ان بندوں کے لیے جن کو اللہ نے منتخب فرمایا ہے۔ داؤد علیہ السلام کا تذکرہ آیا پیچھے، اسی طرح سے سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ آیا، صالح علیہ السلام کا تذکرہ آیا، موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو منتخب فرمایا تھا، اللہ کے برگزیدہ بندے تھے۔ اللہ خیر اما یشرکون، کیا ایک اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری مدد کرنے کے لیے وہ بہتر ہے یا جن چیزوں کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو؟ آج پھر سوالیہ انداز سے اللہ کی قدرت کو بیان کیا گیا اور سوال کیے گئے، امن خلق السماوات والارض، بھلا یہ بتائیے کہ کس نے آسمانوں کو بنایا اور زمینوں کو بنایا، اور کس نے آسمانوں سے پانی کو برسایا، اور کس نے اس پانی کے ذریعے سے سرسبز اور لہلاتے ہوئے باغات کو پیدا فرمایا؟ تم تو ایک درخت بھی نہیں پیدا کر سکتے تھے۔ اِلٰہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک ہے جو یہ کام کر سکتا ہے؟ یہ کام تو اکیلے اللہ نے کیے، تو پھر بندگی کے لائق بھی اللہ ہی ہے۔ پھر اس دنیا میں تمہاری مشکل اور پریشانی کو حل کرنے والا اور دور کرنے والا بھی اللہ ہی۔ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ ان لوگوں نے تو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرایا ہے۔ امن جعل الارض قرارا، بھلا یہ بتائیے کہ کس نے زمین کو قرار دیا ہے، کس نے زمین کے درمیان میں نہروں کا نظام چلایا ہے، کس نے زمین کے اندر پہاڑوں کو مضبوط پہاڑوں کو گاڑا ہے، اور کس نے میٹھے اور کھارے پانی کے درمیان میں پردے حائل فرمائے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور ہے یہ کام کرنے والا؟ من یجیب المضطر، بھلا یہ بتاؤ کہ جب کوئی آدمی شدید اضطراب میں ہوتا ہے، پریشانی کی کیفیت میں ہوتا ہے اور سب سے امید توڑ بیٹھتا ہے، اس وقت جو اللہ کو پکارتا ہے اور اللہ پاک اس کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے، کیا اللہ کے سوا کوئی اور ہے ایسا کرنے والا؟ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، بھلا بتاؤ جب تم
خشکیوں میں یا سمندروں میں راستے بھول جاتے ہو تو تمہیں کون راستے دکھاتا ہے؟ جس طرح سے اللہ تمہیں اس دنیا میں راستے دکھاتا ہے اور راستے کے اسباب اللہ پاک نے پیدا فرمائے ہیں، اسی طرح سے اللہ پاک نے ہدایت کے راستے بھی اس دنیا کے اندر ایک نظام رسولوں کا مقرر فرمایا، ان رسولوں کے ذریعے سے تمہیں ہدایت دیتا ہے۔ وَمَن يُرْسِلِ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، بھلا یہ بتاؤ کہ بارشوں سے پہلے کون ہوائیں چلاتا ہے جو تمہارے لیے خوشخبریوں کا ذریعہ بنتی ہیں؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور یہ کام کر سکتا ہے؟ تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ بلند و بالا ہے اس شرک سے جو اللہ کے ساتھ یہ شریک کرتے ہیں۔ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، بتاؤ کس نے پہلی بار مخلوق کو پیدا کیا، کون دوبارہ پیدا کرے گا؟ بتاؤ کون آسمان سے تمہیں روزیاں کھلاتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی ہے؟ اگر ہے ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، ان سے کہہ دیجئے اگر اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے تو دلیل لے آؤ۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، آسمان اور زمین کا علم سارا اللہ کے پاس ہے، اللہ پاک کا علم بھی کامل، اس کی قدرت بھی کامل۔ یہ یوں کہتے ہیں کہ جب ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ذرے ہو جائیں گے، کیا ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ کیوں نہیں، ضرور اٹھایا جائے گا۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، آپ دیکھیے زمین میں، چلیے پھریے اور گزشتہ اقوام کے حالات کو دیکھیے، کھنڈرات کو دیکھیے اور ان سے عبرت حاصل کیجیے۔ یہ پوچھتے ہیں کہ عذاب کب آئے گا؟ انہیں بتا دیجئے بہت جلدی آنے والا ہے۔ ہاں، اللہ تبارک تعالیٰ فضل فرمانے والا ہے کہ وہ عذاب میں تاخیر کیے ہوئے ہے، تمہیں اس نے مہلت دی ہوئی ہے۔ باقی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر تسلی ہے، انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، جو آدمی کانوں سے بہرا ہو چکا ہے، عقل سے فارغ ہو چکا ہے، اس کی مثال اندھے کی سی ہے، اس کی مثال بہرے کی سی ہے۔ جو اندھا ہو بھلا، جو بہرا ہو، اس کو کون راہ دکھا سکتا ہے؟ تو اسی طرح سے قرآن مجید سے جو لوگ بہرے بن جاتے ہیں اور ہدایت رسول سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے جو بہرے بن جاتے ہیں، انہیں آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ اور پھر آخرت کے مناظر ذکر فرمائے، وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، جس دن سور پھونکا جائے گا، آسمان اور زمین میں جتنے بھی رہنے والے ہیں سب پر فنا ہے، سب پر موت ہے، اور سب کے سب اللہ کے سامنے جمع ہوں گے۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، اور یہ پہاڑ جو بلند و بالا پہاڑ اور مضبوط اور زمین کی تہوں تک ان کی جڑیں پہنچی ہوئی ہیں، قیامت کے اندر یہ پہاڑ بھی ذروں کی طرح یہ گردش کرنے لگیں گے۔ صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، کیا ہی اللہ کی مضبوط ترین تخلیق ہے، لیکن یہ مضبوط تخلیق بھی قیامت کے دن جب اللہ چاہے گا اسے توڑ دے گا۔ ضابطہ اللہ کے ہاں یہ ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو ایک نیکی کرے گا اس نیکی کا بدلہ اس کو اس سے بہتر دیا جائے گا۔ وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور قیامت کی گھبراہٹ سے محفوظ رہیں گے۔ وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، اور جس کے گناہ غالب آگے اس کو اوندے منہ جہنم میں گرا دیا جائے گا، اور ان سے کہہ دیا جائے گا هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ آخری فیصلہ کن بات آپ ان کو سنا دیجئے، میرا کام ہے قرآن کی تلاوت کر کے، احکام پڑھ کے تمہیں سنانا۔ جو ہدایت حاصل کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا، اور جو گمراہی اختیار کرے گا وہ گمراہی کا وبال خود ہی پائے گا۔ وَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، میرا کام ڈرانا ہے، سمجھانا ہے، میں نے سمجھا دیا۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور آپ کہہ دیجئے ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں۔ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا، وہ اپنی نشانیاں تمہیں دکھاتا رہے گا، اور ان نشانیوں کو دیکھو اور تم اللہ کی قدرت کو پہچانو۔ اور یاد رکھنا، اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اس کی جانب سے ڈھیل کا دینا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں پکڑے گا نہیں، سخت عذاب آئے گا۔ اس کے بعد سورۃ القصص ہے۔ سورۃ القصص یہ مکی صورت ہے اور اس میں 9 رکوع اور 88 آیات ہیں، اور یہ سورہ مبارکہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ اس کا پہلا حصہ پورا کا پورا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تاریخ کو بیان کر رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ابتدائی حالات کو بیان کر رہا ہے۔ جس طرح سے سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ از اول تا آخر تھا، اسی طرح سے سورۃ القصص کے اس حصے میں بھی موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بالکل ابتدا سے ہے۔ اور
مضمون اس سورہ مبارکہ کا یہ ہے کہ ہم ہمیشہ کمزوروں کو اوپر لاتے ہیں۔ اہل ایمان کو تسلیاں دی جا رہی ہیں کہ اگر مکی زندگی کے اندر آپ کمزور ہو، آپ مشرکین کے مظالم کا شکار ہیں، آپ تحمل کریں، آپ صبر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ پاک کمزوروں کو بالآخر غالب کرتا ہے، ایمان والوں کو اللہ پاک غلبہ عطا کیا کرتا ہے۔ اس مفہوم کو سمجھانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنایا۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، یہ نہیں کہ آج تم نے اللہ کے سامنے درخواست کی ہے اور آج ہی فوری کی فوری تمہاری مدد ہو جائے۔ مدد اللہ کی آئے گی، کچھ وقت لگے گا، دنیا دارالاسباب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب حجت اللہ کے یہاں پوری ہو جاتی ہے اور مشرکین کو ڈرانے کی، کافروں کو سمجھانے کی اور ظلم کی، ظالموں کی انتہا کی حجت جب پوری ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کی طرف سے مدد کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنایا، تدریجاً اللہ پاک نے بنی اسرائیل کی کیسے مدد فرمائی، اور بڑے عجیب انداز سے طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں ایک واضح روشن کتاب کی آیات ہیں۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ، ایک نئے انداز سے اس واقعے کو ذکر فرمایا، تسلی دینے کے لیے اہل ایمان کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور انہیں سمجھانے کے لیے کہ دیکھو اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے لیکن وقت کے بعد، صبر تحمل سے کام لو۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ، آئیے ہم آپ کو سناتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی خبر، اور فرعون کے حالات سناتے ہیں، اور ٹھیک ٹھیک آپ کو سناتے ہیں، اور یہ خبر فائدہ دے گی ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ کیا خبر ہے؟ ان فرعون علا فی الارض، فرعون زمین پر سرکش ہو گیا تھا، جیسا کہ مشرکین عرب اسلام کے خلاف دندناتے پھرتے ہیں، سرکشی اختیار کیے ہوئے ہیں، اور وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، جس طرح سے فرعون نے دو طبقے بنا رکھے تھے، ایک کمزور طبقہ جو بنی اسرائیل تھے اور ایک اس کی اپنی قوم کو وہ نوازتا تھا اور ان کمزوروں پر ظلم اور زیادتیاں ڈھاتا تھا۔ یہی حال مشرکین عرب کا بھی تھا، مسلمانوں کے ساتھ بڑے بدترین اور امتیازی سلوک اور اپنوں کو نوازنا۔ تو اسی منظر کو سمجھایا گیا، انہ کان من المفسدین، فرعون حد سے تجاوز کرنے والا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ نے 5 وعدے ذکر فرمائے اور 5 دعوے ذکر فرمائے۔ نمبر 1، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، ہم کمزوروں پر احسان کرنا چاہتے تھے۔ کون کمزور؟ بنی اسرائیل۔ نمبر 2، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، ہم ان کو امام بنانا چاہتے تھے، پیشوا اور راہبر رہنما بنانا چاہتے تھے۔ نمبر 3، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، ہم ان کو ارض مصر کی وراثت دینا چاہتے تھے، ان کو حکومت دینا چاہتے تھے۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور حکومت کے بعد، وراثت کے بعد زمین ان کے پاس آ جائے، مزید انہیں استحکام اور مضبوطی دینا چاہتے تھے۔ اور نمبر 5، وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور فرعون اور اس کا لشکر اور حامان، ان تمام کے تمام کو ہم تباہ کرنا چاہتے تھے۔ اب ان 5 کاموں کو، ان 5 دعووں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا کرنے کے لیے ایک نظام بنایا، آہستہ 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 ان 5 کاموں کو بروئے کار لانے کے لیے اور پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت دیکھیے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، موسیٰ کی پیدائش ہوئی۔ ان 5 کاموں کو عروج تک، ان 5 وعدوں کو، دعووں کو انتہا تک پہنچانے کے لیے کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ ایک دم اللہ پاک کر سکتا تھا کہ فرعون کو تباہ کر سکتا تھا، کمزوروں کو اللہ اوپر لا سکتا تھا، لیکن دنیا دارالاسباب ہے۔ سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ وقت آہستہ آہستہ تدریجاً اس طرح سے اللہ کی طرف سے مدد کے اسباب پیدا ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر والدہ محترمہ نے موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ ڈر محسوس کیا کہیں فرعون قتل نہ کر دے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو حکم دیا کہ ایک صندوقچے میں بند کرو اور دریا کے سپرد کر دو، اور اسے اٹھائے گا کون؟ جو اس کا دشمن ہے، میرا دشمن ہے، یعنی فرعون اسے اٹھائے گا۔ اور چنانچہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پہنچ گئے، وہاں تربیت کا سلسلہ شروع ہوا۔ اللہ نے واپس والدہ کی طرف بھی لایا، اور والدہ فرعون کے محل میں جا کر تربیت کر رہی اور دودھ پلا رہی اور دکھا رہی اور اپنے گھر میں لے آتی۔ یہ اللہ کا احسان تھا۔ اور وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، موسیٰ علیہ السلام جوانی کو پہنچے، اللہ نے فہم اور فراست اور علم عطا فرمایا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام 30 سال یہاں رہنے کے بعد پھر مدین چلے گئے۔
اور 10 سال پھر مدین رہ کر آئے اور پھر وہاں سے شادی بھی ہوئی اور واپس آئے تو واپسی پر اللہ پاک نے نبوت سے سرفراز فرمایا اور کہا کہ جاؤ جا کے اب فرعون کو سمجھاؤ۔ تو وہ 5 جو اللہ نے وعدے فرمائے تھے ابھی اس میں سے کوئی بھی پورا نہیں ہوا۔ 40 سال گزر گئے، موسیٰ علیہ السلام کا بچپنا بھی آیا گیا، جوانی بھی آ گئی، اور اب موسیٰ علیہ السلام کو نبوت بھی مل گئی۔ اور مدین کا ایک قصہ یہاں بڑا اہم ہے جو قابل ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب مدین پہنچے، وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ اور بھئی یہاں یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ ظاہری جو سبب بنا موسیٰ علیہ السلام کا مدین کی طرف جانے کا کہ ایک قبطی کا قتل تھا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہوا، غیر ارادی طور پر قتل ہو گیا تھا، اور اس لیے موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر چلے گئے تھے مدین کی طرف۔ لیکن یہ تو ایک اسباب ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ نظام بنانا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو مدین بھیجنا تھا اور حضرت شعیب کے پاس ان کو رہنا تھا، اور پھر وہاں بکریاں چرا کر ایک امت کی تربیت کی مشق حاصل کرنی تھی اور پھر واپس آنا تھا۔ یہ اللہ پاک کی ایک تقدیر کا فیصلہ تھا، یہ ایسے اتفاقی معاملہ نہیں ہے، یہ اللہ کی تقدیر کا ایک فیصلہ ہے۔ خیر جب مدین میں پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک کنواں ہے اور اس کنویں پر لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے، اور 2 بچیاں کنارے پر کھڑی ہیں لڑکیاں، اور ان سے پوچھا ما خطبکما، تم کیوں یہاں کھڑی ہو، اپنے جانوروں کو پانی کیوں نہیں ملاتی؟ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر۔ ان دونوں نے اپنا سبب بیان کر دیا کہ ہم کیوں گھر سے باہر نکلی ہیں۔ اول تو ہمیں نہیں نکلنا چاہیے تھا، لیکن ابونا شیخ کبیر، ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں، ہمارے گھر میں کوئی یہ کام کاج کرنے والا ہے نہیں، اس لیے مجبوری تھی ہم آ گئیں، اور اس وقت تک ہم مجمع میں نہیں گھستی، مردوں کے مجمع میں ہم نہیں جا سکتی حتی یصدر الرعاء، جب تک چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلا کر وہاں کنارے نہ ہو جائیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اس واقعے کو اللہ پاک نے کیوں ذکر فرمایا؟ ایک عورت کی عفت اور پاک دامنی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ مردوں کے ساتھ اختلاط نہ کرے، وہ مخلوط مجمع کے اندر نہ داخل ہو۔ عورت کا نظام الگ ہے، نظام زندگی الگ ہے، مرد کا نظام زندگی الگ ہے، وہ مردوں کے شانہ بشانہ ہر جگہ نہ، یعنی عفت اور پاک دامنی کا لحاظ رکھا جائے۔ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ، موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو، ان لڑکیوں کے جانوروں کو پانی پلایا اور اللہ سے دعا مانگی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ میں مصر سے یہاں آ گیا ہوں، اب مجھے یہاں ٹھکانا بھی چاہیے، مجھے کھانے کے اسباب بھی چاہیے، مجھے رہائش کے اسباب بھی چاہیے، اے اللہ جو بھی تو دے گا میں اس کا محتاج ہوں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا تھی۔ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، قرآن پھر اس عورت کی بات کو نقل کرتا ہے اور اس کے چلنے کے انداز کو قرآن نقل کرتا ہے کہ ان 2 جوان بچیوں میں سے، لڑکیوں میں سے ایک آئی اور تمشی علی استحیاء، مکمل حیا بن کر چل رہی تھی۔ یہ عورت کا کام ہے کہ جب وہ اگر اپنی مجبوری کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے گھر سے باہر نکلتی ہے تو حیا کا پیکر بن کر چلے۔ اور قالت، تو ایک تو اس کا عمل نقل کیا کہ کس طرح سے چل رہی تھی، دوسرا اس کا قول نقل کیا، ان ابی یدعوک، میرے ابا آپ کو بلا رہے ہیں، کیوں؟ لیجزیک اجر ما سقیت لنا، جو آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے وہ اس کی اجرت دینا چاہتے ہیں۔ بس 2 لفظوں میں مخصوص سمجھا دیا، کوئی لمبی بات نہیں۔ پتہ چلا کہ ایک عورت کو غیر محرم سے اگر بات کرنے کی نوبت آئے تو ایسے بات کرنی ہوتی ہے۔ فلما جاءہ وقص علیہ القصص، موسیٰ علیہ السلام نے کوئی تفصیل نہیں پوچھی، کسی قسم کی کوئی بات نہیں پوچھی۔ یہ ایک نیک اور پاک دامن مرد کا یہ طریقہ ہوا کرتا ہے کہ وہ غیر محرموں سے بات کرنے سے اجتناب کرتا ہے۔ فلما جاءہ وقص علیہ القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین، جب آئے تو ان بیٹیوں کے والد نے سارے احوال ان کے سامنے بیان کر دیے، اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے سارے احوال بیان کر دیے، میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا، کہا اب غم نہیں کرو، اب اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر مہربانیاں ہوں گی۔ قالت احداہما یا ابت استاجر، تو ایک نے کہا ان جوان لڑکیوں میں سے، اے بجان اس کو آپ اجرت پر رکھ لے، ان خیر من استاجرت القوی الامین، اس لیے کہ اجرت پر جس کو رکھا جاتا ہے وہ طاقتور بھی ہونا چاہیے، امانت دار بھی ہونا چاہیے، اور طاقت تو ہم نے اس کی دیکھ لی ہے کہ کنویں میں وہاں جو پتھر تھا، کئی لوگ جس کو پیچھے کر کے اپنے جانوروں کو پانی پلاتے تھے، اکیلے سے پیچھے کر لیا۔ اور ہمیں گھر کے کام کاج کے لیے ایک انسان، ایک آدمی چاہیے، مزدور چاہیے، اور یہ طاقتور بھی ہے اور امین بھی ہے کہ راستے میں اس نے نظر بھی نہیں اٹھائی ہے، یہ ہمارے گھر کا امانت دار بھی ہوگا۔
تو قال انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تاجرنی ثمانیہ حجج۔ خیر، حضرت شعیب نے کہا کہ میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح بھی آپ سے کرانا چاہتا ہوں، آپ کو ہمارے پاس اتنا وقت رہنا پڑے گا۔ خیر 10 سال کا وقت حضرت شعیب کے پاس مدین میں رہے، اور اس کے بعد جب مدین یہ 10 سال پورے ہو گئے، 40 سال کا زمانہ ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کا، تو پھر اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اب مصر کی طرف آنے لگے۔ راستے میں اپنی اہلیہ بھی ساتھ تھی، اور راستے میں اللہ پاک نے نبوت سے سرفراز فرمایا، اور 2 معجزات عصا اور ید بیضاء، ان 2 معجزات کا مشاہدہ بھی کرایا۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر ہارون علیہ السلام کو بھی اللہ پاک نے ساتھ کر دیا اور کہا جاؤ جا کے فرعون کو سمجھاؤ۔ اس کی تفصیل پیچھے سورہ طٰہٰ کے اندر بھی آ چکی ہے۔ تو بہرحال یہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ تذکرہ تفصیل سے، اور پھر ایک عرصہ موسیٰ علیہ السلام سمجھاتے رہے، اور پھر فرعون کی جب تباہی کا وقت آیا تو اللہ پاک نے اسے غرق کیا اور اسے سمندر میں ڈبویا، تو پھر وہ کمزور اوپر آئے۔ یہ پہلا وعدہ پورا ہوا، اور اسی طرح سے پھر دشمن تباہ ہوا، یہ وعدہ بھی پورا ہوا، اور ارض مصر کی خلافت، ارض مصر کی وراثت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ استحکام پھر بعد میں جا کے حاصل ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا، ہارون علیہ السلام کا بھی انتقال ہوا، اور مکمل پھر بنی اسرائیل کو استحکام جو حاصل ہوا تھا وہ یوشع علیہ السلام کے زمانے میں حاصل ہوا تھا، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کے جو پیغمبر تھے حضرت یوشع علیہ السلام، تو اتنا طویل زمانہ اس طرح سے گزرتا ہے۔ تو یہ اہل مکہ یعنی رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم پر ایمان لانے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو سمجھایا گیا، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کمزوروں کو اوپر لاتا ہے، لیکن کچھ وقت لگتا ہے، یہ دنیا دار الاسباب ہے۔ پھر اسی طرح سے سمجھایا کہ آپ لوگوں کی ہدایت کے در پہ ہو رہے، جس کو اللہ چاہے گا ہدایت دے گا، آپ کا کام ہے صرف سمجھا دینا۔ یہ دوسرے حصے میں سورۃ القصص کے دوسرے حصے میں یہ مضمون مذکور ہے کہ جو ایمان لائے ہیں ان کا اپنا نصیب ہے، جو نہیں لائیں وہ اپنے لیے بربادی ان کا مقدر بن رہی ہے، لہٰذا آپ کا کام ہے سمجھا دینا۔ اور پھر اللہ کی قدرت کے دلائل، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جو چاہتا ہے اختیار کرتا ہے۔ کسی کا اختیار ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے، اور اسی طرح سے پریشانی آئے اس کو ہٹانا اللہ کے اختیار میں ہے، مشکل کو دور کرنا اللہ کے اختیار میں ہے، کائنات کا سارا نظام اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ نے اس کائنات میں کسی بھی ذرے میں کسی بھی انسان کو کوئی اختیار نہیں دیا۔ بخشش کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، روزی دینے کا اختیار اللہ کے پاس، موت دینے کا اختیار اللہ کے پاس، زندگی کا اختیار اللہ کے پاس، ہر شے کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ ما کان لہم الخیارہ، ان کے لیے کوئی اختیار نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ جو اختیار اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے بیان کرتے ہیں، اللہ بلند و بالا ہے اس بات سے کہ اللہ نے کسی اور کو اختیار دیا ہو۔ اور تم دیکھتے نہیں ہو، قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ رات کو ایک جگہ پر ٹھہرا دے تو بتاؤ من یأتیکم، کون ہے من، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ رات کو ٹھہرا دے قیامت تک تو پھر کیا ہے، من الہ غیر اللہ، کون ہے اللہ کے سوا، یاتیکم بضیاء، جو تمہارے لیے روشنی لے کر آئے گا۔ افلا تسمعون، تم سمجھتے نہیں ہو ان باتوں کو، سنتے نہیں ہو یہ اتنے بڑے دلائل۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، اللہ اگر سورج کو بیچ میں کھڑا کر دے اور سورج کو غروب نہ ہونے دے، من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فی، اللہ کے سوا کون ہے جو رات لائے گا جس میں تم سکون اختیار کرتے ہو، آرام کرتے ہو۔ یہ اللہ کی رحمت کو سمجھو۔ اس کے بعد قارون کا قصہ سنایا، ان قارون کان من قوم موسیٰ، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاندان کا آدمی تھا، صاحب مال تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے یہ کہا کہ مال کا حق ادا کر اور تکبر نہ کر، زمین میں اترانا اچھا نہیں ہے۔ وابتغ ما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اللہ نے مال دیا ہے، اس مال کے ذریعے سے آخرت کو حاصل کرو۔ ولا تنس نصیبک من الدنیا، یہ نہیں حکم ہے کہ سارا مال خرچ کر۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، لوگوں پر احسان کر، اللہ نے آپ پر احسان کیا تم لوگوں پر احسان کرو۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد مت مچاؤ۔ غور کیجئے، نمبر 1 لا تفرح، اترانا اچھا نہیں ہوتا۔
نمبر 2 اس مال کے ذریعے سے آخرت کو حاصل کرو، نمبر 3 اپنا حصہ بھی مال میں رکھ لو، نمبر 4 مال کے ذریعے سے لوگوں پر احسان کرو، اور نمبر 5 زمین میں فساد مت پھیلاؤ، اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ 5 باتیں اس صاحب مال، اس مالدار متمول آدمی کو موسیٰ علیہ السلام کی طرف پہنچی، کی طرف سے یہ باتیں اس کے پاس پہنچی۔ اب کیا کہنے لگا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ مال تو کہہ رہا ہے اللہ کا احسان ہے، یہ تو میرا کمال ہے، یہ تو میری محنت کا نتیجہ ہے، میں کماتا ہوں، میں محنت کرتا ہوں، میری محنت کا نتیجہ ہے۔ آج کا بھی صاحب مال اگر یہ جذبہ رکھتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ یہ میرا کاروبار، یہ میری محنت کا نتیجہ ہے، یہ میرا کاروبار میرا ہے، یہ میری صلاحیت ہے، اللہ کی طرف اسے نہ لے کے جائے، اسے اللہ کا فضل نہ سمجھے، تو اس کی بھی وہی سوچ ہے جو قارون کی سوچ ہے۔ یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے۔ مسلمان آدمی اسے جو بھی نعمت ملتی ہے وہ یوں کہا کرتا ہے یہ میرے اللہ کا فضل ہے، یہ میرے اللہ کا احسان ہے۔ ہوا پھر کیا؟ اولم یعلم، اس بات کو نہیں جانتا کہ کتنے اس سے پہلے تباہ اور برباد ہو چکے؟ اور ایک دن فخرج علی قومہ فی زینتی، اور اپنے مال اور زیب و زینت کے ساتھ نکل رہا تھا، تو جن لوگوں کو دنیا کی ہوس تھی جن کے دلوں کے اندر، انہوں نے کہا ہائے کاش ہمیں بھی ایسے مال ملے جیسے قارون کو ملا۔ اہل ایمان نے کہا اللہ کے بندو یہ کیا باتیں تم کر رہے ہو، ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، ایمان جو شخص لایا، اعمال صالحہ جس کی زندگی میں ہے، وہ مال سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اچانک فخسفنا به وبدارہ الارض، اللہ پاک نے قارون کو مال سمیت اور اس کے لشکر سمیت زمین میں دھنسا دیا۔ قرآن کہتا ہے فما کان لہ من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ، آج کوئی بھی اس کی مدد کرنے والا نہیں تھا، اور جنہوں نے گزشتہ کل للچائی نظروں سے دیکھا تھا اور انہوں نے یوں کہا تھا ہائے کاش ہمیں بھی ایسا مال مل جائے، آج وہ نادم اور شرمندہ ہو گئے کہ ہاں ہمیں اب بات سمجھ میں آئی ہے کہ مال انسان کو ہلاکت سے نہیں بچا سکتا، دنیا کا اقتدار نہیں بچا سکتا۔ تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا، ہم آخرت اس کو دیں گے جو اس دنیا کے اندر تکبر نہ کرے، جو فسادی نہ ہو، اور بہتر انجام تو نیکوکاروں کا ہوتا ہے۔ ان الذی فرض علیک القرآن، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر تسلی دی، جس پروردگار نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے، لرادک الی معاد، ایک وقت آئے گا اللہ آپ کو واپس مکہ میں لوٹائے گا۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ہجرت کا حکم دیا، اور پھر جب مکہ فتح ہوا تو آپ علیہ السلام واپس آئے، اور یہ حال اسی طرح سے ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے جانا پڑا مدین، اور بالآخر اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو واپس لوٹایا۔ اور الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، اس کے بعد سورۃ العنکبوت ہے۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، یہ سورۃ العنکبوت ہے۔ اور سورۃ العنکبوت کا مضمون اور موضوع یہ ہے کہ اہل ایمان پر اس دنیا میں مصائب آئیں گے اور آتے رہیں گے، گزشتہ اقوام پر بھی آئے ہیں، اور جو اہل ایمان تھے ان پر بھی سخت سے سخت مصائب آئے، یہاں تک کہ انبیاء پر بھی آئے۔ اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل ثم الامثل، سب سے زیادہ مصائب اس دنیا میں نبیوں پر آیا کرتے ہیں، پھر جو نبیوں کے قریب ہوتا ہے ان پر، پھر جو اور قریب ہوتا ہے ان پر، تو سب سے زیادہ مصائب تو انبیاء پر آتے ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے، یہ مکی دور کی بات ہے کہ جب مشرکین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر مصائب کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیے، اور انتہا ہو گئی۔ جو شخص ایمان لاتا اور اسے دوپہر کی تپتی دھوپ میں لٹا دیا جاتا اور اس کے اوپر پتھر رکھ دیے جاتے، اور اسی طرح سے انگاروں کو جلا کر اس کے اوپر انہیں لٹا دیا جاتا، اور لوہے کی سلاخیں گرم کر کے جسموں کے ساتھ لگائی جاتی، داغے جاتے، کسی نہ کسی طرح سے یہ ایمان سے پھر جائے، کسی نہ کسی طرح یہ اسلام کو چھوڑ دیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ چھوڑ دیں۔ آپ علیہ السلام کے پاس صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین آئے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ کہ اللہ کے رسول یہاں تک نوبت پہنچ آئی ہے، اتنے سخت حالات آ گئے ہیں، آپ دعا فرمائیں اللہ پاک ان پریشانیوں سے ہمیں نجات دلائے۔ آپ علیہ السلام حرم میں تشریف فرما تھے، بیت اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ علیہ السلام ٹیک لگائے ہوئے تھے، سیدھے ہو کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، اور اسی موقع پر پھر یہ صورت نازل ہوئی کہ آپ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا یہ لوگ یہ گمان کر بیٹھے ہیں کہ صرف
ان یترکوا ان یقولوا آمنا، آمنا کہنے سے جان چھوٹ جائے گی، آمنا کہنے سے ان کا اسلام قبول کر لیا جائے گا، وہم لا یفتنون، آزمائے نہیں جائیں گے، مصائب نہیں آئیں گی ان پر۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلوں کو بھی اللہ نے آزمایا۔ کیوں آزماتا ہے اللہ پاک؟ کیوں ان مصائب کی بھٹیوں میں اللہ پاک ڈالتا ہے؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ سچوں کو اور جھوٹوں کو اللہ ظاہر تو کرے، کھرے اور کھوٹوں میں امتیاز تو رہے۔ اسلام کے جہاں محاسن اور تمہیں اسلام کی طرف سے مراعات دنیا کی ملتی چلی جائیں اور ہر کوئی ساتھ ہوتا چلا جائے کہ ہاں بھائی میں بھی مسلمان ہوں، پتہ تو چلے کہ کون مخلص ہے اور کون کھرا ہے اور کون کھوٹا ہے۔ ام حسب الذین یعملون السیئات، اور ان کافروں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے، انہیں اچھی طرح سے یہ بات سمجھنی چاہیے جو اہل ایمان کو یہ اذیتیں دیتے ہیں اور یہ اذیتیں دے کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم غالب آ جائیں گے۔ ساء ما یحکمون، بڑا برا فیصلہ ہے تمہارا، بڑی بری سوچ ہے، بڑی غلط سوچ ہے تمہاری کہ تم ان مسلمانوں پر مصائب کے پہاڑ ڈھا کر تم غالب آ جاؤ گے۔ نہیں، جتنا تم ان کو دباؤ گے، اسلام کو جتنا دباؤ گے، یہ ابھرتا ہے، یہ پستی کو پسند نہیں کرتا، یہ علو چاہتا ہے، یہ بلندی چاہتا ہے، یہ ارتفاع چاہتا ہے۔ من کان یرجو، تسلی دی، من کان یرجو لقاء اللہ، اللہ سے ملاقات کی امید ہے، اللہ کی ملاقات آنے والی ہے، صبر کرو، اللہ کی مدد بھی آنے والی ہے اور تمہیں اس ایمان پر تمہیں اجر ملے گا۔ ومن جاہد فانما یجاہد لنفسہ، اور جو مشقت برداشت کرے گا اپنے لیے کرے گا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائے اچھے اعمال کیے، ہم ان کے گناہوں کو دھو دیں گے اور ہم ان کو اس دنیا سے بہت بہتر اجر عطا کریں گے۔ اچھا، کس حد تک ہم مصائب کو برداشت کریں؟ یہاں تک نوبت آ گئی، سعد رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے، والدہ نے کہا کہ سعد تو مسلمان ہو گیا ہے، محمد کا کلمہ تو نے پڑھ لیا، میں کھانا پینا چھوڑ دوں گی اور میں بھوک کی حالت میں مر جاؤں گی اور لوگ تجھے ماں کا قاتل کہیں گے۔ ٹھیک ہے، مصائب کے وہ پہاڑ تو نہیں ہیں، لیکن ایک اکلوتے بیٹے کے لیے یہ بھی بات بڑی مشکل ہے۔ سعد کے لیے بات بڑی مشکل تھی، ماں سے بے پناہ محبت کرنے والے، کہ ماں یہ کہہ رہی ہے کہ میں مر جاؤں گی، نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی اور لوگ تجھے ماں کا قاتل کہیں گے، کیا میں یہ تکلیف برداشت کر لوں؟ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، تو اللہ پاک نے حکم دیا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، لیکن اگر ماں باپ تمہیں اللہ کی نافرمانی کا حکم دے، فَلَا تُطِعْهُمَا، ہرگز ان کی اطاعت نہیں کرنی، تمہیں میرے پاس آنا ہے اور تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ سعد نے کہا اللہ کے اے اماں، آپ چاہے کھائیں نہ کھائیں، میرے سامنے ایک نہیں 100 جانیں آپ کی نکل جائیں، جب بھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ اب نہیں چھوڑ سکتا۔ تو سعد کی استقامت نے ماں کے دل کو بدل دیا، یہ سعد کی استقامت نے ماں کے دل کو بدل دیا، ماں بھی مسلمان ہوگی۔ اچھا مجھے دکھاؤ تو صحیح وہ کیسا دین ہے۔ پھر فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، کچھ لوگ اس دنیا میں آمنا کہتے ہیں ہم ایمان لائے، لیکن جب ان کو اوپر ایذائیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، تو ان تکلیفوں کو ایسا سمجھتے ہیں جیسا اللہ کا عذاب ہے۔ بھائی یہ تکلیفیں آتی ہیں یہ تمہارے درجات بلند کرنے کے لیے۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، مدد آئے تو کہتے ہیں ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، مراعات لینے کے لیے آگے آگے چلتے ہیں، اور جب مصائب آتے ہیں تو ایک دم سے پریشان ہو جاتے ہیں، دین چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کیسی بات ہے؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اللہ اچھے اور بروں میں تمیز کرے گا۔ اب اس مضمون کو سمجھانے کے لیے کہ مصائب آتے رہیں گے اور مصائب پہلے بھی آئے ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ سنایا کہ حضرت نوح علیہ السلام پر دیکھو نا کیسے مصائب آئے، 950 برس اس نبی نے تبلیغ کی، اور یہاں اس لیے تصریح کے ساتھ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، 950 سال کی تصریح اس لیے کی، اور اختصار سے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ سمجھا۔ یہاں قوم کے سوال و جواب بہت زیادہ نہیں ہے، یہاں یہ سمجھانا ہے کہ 950 برس انہوں نے کیسی تکلیفیں برداشت کی، بس اتنی بات۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، نوح اور نوح کے ماننے والوں کو اللہ نے نجات دی، اور ان کو اللہ پاک نے دوسروں کے لیے نشان بنایا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا قصہ کہ انہوں نے بھی کس طرح سے توحید کی بات سمجھائی لوگوں کو، اور کیسے سخت حالات آئے اور کیسی مخالفتیں آئیں کہ لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، یہاں تک مصائب آئے، یہ سب انہوں نے برداشت کیے، تمہیں بھی برداشت کرنے پڑیں گے۔ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا اقْتُلُوهُ وَحَرِّقُوهُ، کیا جواب ملا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پر؟ ان کو یہ جواب تھا کہ ابراہیم کو قتل کر دو یا اس کو جلا دو۔ فَأَنجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، اللہ نے مدد کی ہے۔
تو یہاں دونوں طبقوں کو سمجھایا جا رہا ہے، اہل ایمان کو بھی کہ یہ مصائب آتے رہیں گے، اور اہل کفر کو بھی یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تم مصائب کے پہاڑ ڈھا کر تم یہ سمجھو کہ ہم غالب آ جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی بھی مدد فرمائی، ابراہیم علیہ السلام کی بھی مدد فرمائی، پھر حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ کہ ان کو کس قدر پریشانیوں سے گزرنا پڑا اور قوم کے کیا جوابات تھے۔ فما کان جواب قوم الا ان قالوا ائتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین، اے لوط لے وہ عذاب جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے، تو لے عذاب۔ ایسے ایسے سخت حالات آئے، ایسی تلخیاں قوم کی طرف سے آتی رہیں، لیکن انبیاء علیہ السلام نے یہ سارے حالات برداشت کیے اور خوب استقامت کے ساتھ اللہ کے پیغام کو پہنچاتے رہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ ہے، اس کو بھی اختصار کے ساتھ فقال یا قوم اعبدوا اللہ وارجوا اليوم الآخرہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا اللہ کی بندگی کرو اور قیامت پر ایمان لاؤ اور زمین میں تم فساد مت پھیلاؤ۔ چنانچہ شعیب علیہ السلام کو انہوں نے جھٹلایا، اللہ پاک نے ان کو بھی نیست و نابود کر دیا۔ اور قوم عاد، قوم سمود اور اسی طرح سے قارون اور فرعون اور حامان، ان سب کے تذکرے کر کے کہا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، اے مکہ والو، مسلمانوں کو ستانے والو سن لو اس بات کو، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو بلا وجہ ستانے والے سن لو، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم ان ظالموں کو پکڑتے ہیں، فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، بعضوں پر ہم آسمانوں سے عذاب کے کوڑے برساتے ہیں اور بعضوں کو چیخوں نے پکڑا ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْض، اور بعضوں کو ہم نے زمین میں دھنسایا ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور بعضوں کو ہم نے سمندروں میں ڈبویا ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ ظلم نہیں کرتا، یہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اور آخر میں ایک مثال سمجھائی کہ اللہ کے علاوہ تمہارا اعتماد کسی پر بھی ہو، کسی پر، مال پر، اقتدار پر، برادری پر، کنبے پر، قبیلے پر، اپنے علم پر، اپنے نفس پر، اپنی ذہانت پر، کسی پر، بتوں پر، کسی پر بھی تمہارا بھروسہ اگر اللہ کے سوا ہے، وہ بھروسہ ایسا ہے جیسے مکڑی کا جالا ہے۔ مکڑی کا جالا جیسے کمزور ہوتا ہے، جیسے ایک ہوا کا جھونکا آتا ہے وہ سارا کا سارا گر جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح سے اگر تم نے اللہ کے علاوہ کسی اور پر اعتماد کیا کہ ہم فلاں کو اپنے ساتھ لیں گے تو ہم بچ جائیں گے، ہم کامیاب ہو جائیں گے، یہ اعتماد اگر تم نے کسی پر کیے تو پھر یہ اعتماد تمہارے بڑے کچے اعتماد ہیں۔ سب سے مضبوط اعتماد وہ ہے جو اللہ کی ذات عالی پر ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ غلبے والا ہے، ہاں مدد ایک وقت کے بعد کرتا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں ہم کھول کھول کے لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، اہل علم ان مثالوں کو سمجھتے ہیں، اور آسمان و زمین کو سارا کچھ اللہ نے بنایا ہے بالحق، حق کو ظاہر کرنے کے لیے، اور ان سب میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان۔